بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس جملے کو اگر عربی میں ہم بولیں تو ہم کہیں گے الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. ہر خطیب، ہر مقرر جب اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے، جب ہم اپنی نمازوں کا آغاز کرتے ہیں، یہ کلمہ سب کے زبانوں پر رواں ہوتا ہے، اور ہر کوئی جب اپنے خطاب کا آغاز کرتا ہے تو ہر مقرر کہتا ہے ان الحمد للہ، اور سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد للہ رب العالمین. تو یہ کلمہ اپنے آپ میں بہت زیادہ معنویت، بہت زیادہ ویٹیج، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. الحمد للہ رب العالمین یہ قرآن مجید کا لفظ ہے، قرآن مجید کی ترکیب ہے. اور میں ہمیشہ سے یہ بتاتا رہتا ہوں، خاص طور سے قرآن مجید کے لیکچرز کے اندر، قرآن مجید کے جو دروس ہوتے ہیں اس کے اندر یہ بات کہ قرآن مجید کے جو اسالیب ہوتے ہیں، قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے، قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ غور طلب ہوتا ہے، بہت زیادہ غور طلب. اور قرآن مجید کو اگر آپ عربی زبان کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ سمجھتے ہیں تو اور بھی حیرت میں پڑ جائیں گے. یہ جو الحمد للہ رب العالمین، یہ جو ترکیب ہے، ترکیب کا مطلب ایک بات ہوتی ہے، ایک بات کو کئی طریقے سے کہا جا سکتا ہے، ایک بات کو بیان کرنے کے طریقے بہت سارے ہو سکتے ہیں. کیسے ہیں آپ کیسے ہیں، اس طرح سے. کیسے ہیں آپ کیسے ہیں، اس طرح سے. ایک جو جملہ ہوتا ہے اسے بہت ساری طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن عربی کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، قرآن مجید کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ ایک جو بات ہوتی ہے اسے بہت سارے طریقوں سے بیان کیا جا سکتا تھا، لیکن ان سارے کے سارے طریقوں کو ایلیمنیٹ کر کے اللہ رب العالمین نے ایک مخصوص آیت کے لیے جو خاص طریقہ اختیار کیا ہے وہ اپنے آپ میں بہت قابل غور ہوتا ہے، بہت زیادہ غور طلب ہوتا ہے. قرآن مجید کی جو ایک ایک آیت ہے، وہ آیت جو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر الفاظ استعمال کیے ہیں، جو الفاظوں کو
باندھا گیا ہے، جو الفاظ کی بندش ہے، جس طرح سے الفاظ کو ادا کیا گیا ہے، وہ ویسا نہ کر کے دوسرے بھی طریقے سے وہ الفاظ ادا کیے جا سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ہر آیت کو ایک مخصوص انداز میں منتخب فرمایا ہے، اس کے انداز کو اور اس کے الفاظ کو، اور اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ یہ اپنے آپ میں بہت قابل غور چیز ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اسے اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم عام طور سے جو ترجمہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تمام تعریفیں رب کے لیے ہیں، اللہ رب العالمین کی جو تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس طرح سے عام ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اسے ہم اس طرح سے بھی بول سکتے تھے، احمد اللہ رب العالمین، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یا پھر ہم اس طرح سے بھی بول سکتے ہیں، جس طرح سے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کا جو اسلوب ہے، اس اسلوب کو اختیار کیا جا سکتا تھا۔ یہاں پر اس جملے کو ایسا بھی بول سکتا تھا، کیا جا سکتا تھا، نحمد اللہ رب العالمین، ہم سب مل کر تعریف کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ بہت سارے طریقوں کو ایلیمنیٹ کر کے اللہ رب العالمین نے اس طریقے کو کیوں اختیار کیا، اور اس جو جملے کو اللہ رب العالمین نے ورب سے شروع نہیں کیا ہے، ورب سے شروع نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے اس جملے کو ناؤن سے شروع کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ورب نہیں ہے، ناؤن ہے۔ الحمد، ال جہاں بھی آتا نہیں عربی میں وہ ورب نہیں ہو، کیونکہ ورب کے اوپر ال نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ ال جیسا ہی سنے تو سمجھو وہ ناؤن ہے، ناؤن بولے تو معلوم ہے اسم ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ جملے اسمیہ استعمال کیا، جملے فعلیہ استعمال نہیں کیا، اور خاص طور سے اسم کے اندر بھی الحمد جو ہے، الحمد یہ مصدر ہے، کیا ہے؟ یہ اسم کی ایک قسم، یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، مصدر۔ اچھا مصدر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیوں استعمال کیا، اسے میں سمجھا رہا ہوں، ذرا یہ پوائنٹ کلیئر ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، تاکہ اللہ رب العالمین کی بڑائی، اللہ رب العالمین کی تعریف، اللہ رب العالمین کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر اجاگر ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر ناؤن کا استعمال کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ورب کا استعمال نہیں کیا۔ ورب کا استعمال اسی لیے اللہ رب العالمین نے نہیں کیا کہ جب ورب آتا ہے تو ورب کے ساتھ کون آتا ہے معلوم؟ ورب کے ساتھ ٹینس آتا ہے۔ جہاں بھی ورب ہو تو ورب کے ساتھ کون آتا؟ ٹینس آتا ہے۔ ٹینس بولے تو زمانہ، پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس۔ تو جب بھی ورب آئے تو ورب کے ساتھ کون آتا ہے؟ اس کے ساتھ ٹینس آتا ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے کیا یوز نہیں کیا؟ ورب نہیں یوز کیا۔ اگر اللہ رب العالمین نے ورب یوز کیا ہوتا تو اللہ رب العالمین کی تعریف زمانے تک محدود رہتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ رب العالمین کی تعریف کسی زمانے تک محدود رہتی۔ پاسٹ ٹینس اگر اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تعریف والا ہے، اللہ رب العالمین تعریف والا تھا، کب؟ پاسٹ میں۔ اچھا پریزنٹ ٹینس اگر اللہ رب العالمین نے یوز کیا، مضارع فعل مضارع اللہ رب العالمین نے یوز کیا ہوتا تو پریزنٹ میں اب اللہ رب العالمین تعریف والا ہے، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کل یعنی پاسٹ میں اللہ رب العالمین تعریف والا نہیں تھا، پاسٹ میں اللہ رب العالمین تعریف والا نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا فیوچر ٹینس میں اگر ہم بات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین تعریف والا ہوگا فیوچر میں۔ اچھا تو اللہ اگر فیوچر میں تعریف والا ہے تو پریزنٹ میں اللہ رب العالمین تعریف والا نہیں ہے کیا؟ اور پاسٹ میں اللہ رب العالمین تعریف والا نہیں ہے کیا؟ اللہ رب العالمین تعریف کے قابل نہیں تھا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ورب کو استعمال ہی نہیں کیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر ناؤن کو استعمال کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ناؤن بھی کون سا؟ اللہ رب العالمین نے اس میں مصدر استعمال کیا۔ اچھا مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر سب سے پہلے تو اس کے اندر کوئی ٹینس نہیں ہوتا ہے، یہ تھوڑا عربک گرامر ڈیٹیل تھوڑی چھوٹی بتا رہا ہوں، اس کے اندر کیا نہیں ہوتا؟ کوئی اس کے اندر ٹینس نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی تعریف کسی زمانے تک محدود نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف پاسٹ میں تھی، پریزنٹ میں نہیں ہے، پریزنٹ میں ہے، فیوچر میں نہیں، اس طرح سے نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے قابل تعریف ہے، آج بھی قابل تعریف ہے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین قابل تعریف رہے گا۔ یہ اس کا مطلب ہے الحمد، روزانہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وہ جملہ بہت پاورفل جملہ ہے،
सब छोटा मोटा जुमला नहीं है, बहुत पावरफुल जुमला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि तमलउ मा बैन अस्समावाति वल अर्द। मैंने पिछले दर्स में भी ये बात कही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना पावरफुल जुमला है कि अगर आसमानों और जमीन को के दरमियान जो स्पेस है, आसमानों और जमीन के दरमियान जो खला है, इस पूरी खला को अगर एक बर्तन बना दिया जाए, एक भांडा या फिर एक जिस तरह से बड़ा देग बना दिया जाए, क्या वो आसमानों और जमीन के दरमियान का सारा मामला इतना बड़ा, तो वो जो अल्हम्दुलिल्लाह एक लफ्ज है, इतना हल्का सा अल्हम्दुलिल्लाह, वो पूरे के पूरे उस बर्तन को भर दे, पूरे के पूरे बर्तन को भर दे। इतना छोटा सा जुमला लेकिन इतना पावरफुल है, इतना तासीर उसके अंदर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मैं मस्दर के बारे में बता रहा था कि अल्हम्द क्या है, मस्दर है। मस्दर के अंदर सबसे पहले तो कोई टेंस नहीं होता। टेंस का मतलब कोई उसके अंदर जमाना नहीं होता। मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तारीफ के लिए किसी जमाने का महदूद अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं है। अल्लाह की तारीफ किसी एक जमाने में महदूद नहीं। एक दूसरा, मस्दर के अंदर कोई डूअर नहीं है, डूअर यानी कोई फाइल नहीं है उसके अंदर, अपने आप में कोई फाइल नहीं। मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, फाइल का मतलब करने वाला, ठीक है, सोने वाला, जागने वाला, आने वाला, जाने वाला, उसके अंदर नहीं है वो। इसका क्या मतलब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ किसी फाइल की मोहताज भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी तारीफ के लिए किसी फाइल का मोहताज नहीं है। फाइल का मतलब, मोहताज का मतलब जब कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, कोई भी। आज मैं अल्लाह की तारीफ करता हूं, आप अल्लाह की तारीफ करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर हर कोई अल्लाह की तारीफ करता है। चरिंदे परिंदे अल्लाह की तारीफ करते हैं, पेड़ पौधे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करते हैं, उसकी तस्बीह बयान करते हैं। हम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते, अलग बात है, लेकिन सब, हर कोई अल्लाह की तारीफ बयान करता है। एक सवाल यह है, ये कोई भी नहीं थे, जब ये कोई भी नहीं था, मैं नहीं था, आप नहीं थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी पैदाइश नहीं हुई थी, और ये जो ब्रह्मांड है, ये जो कायनात है, ये अभी बनी थी ही नहीं, अल्लाह तो तब से है। तो जब कोई फाइल ही नहीं था, कोई हामिद ही नहीं था, तो सवाल यह है कि क्या अल्लाह उस वक्त तारीफ के काबिल था क्या नहीं था? जब कोई हामिद भी नहीं था, तब से अल्लाह रब्बुल आलमीन तारीफ के काबिल है। समझ में आई बात? अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी तारीफ के लिए न किसी जमाने का मोहताज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ ना किसी जमाने में महदूद है, न ही अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी तारीफ के लिए किसी हामिद का मोहताज है। इन्नहु कान महमूदन क़ब्ल हम्दिल हामिदीन। सेंटेंस क्या है? इन्नहु कान महमूदन क़ब्ल हम्दिल हामिदीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हामिदीन की हम्द से पहले महमूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हामिदीन के हम्द करने से पहले महमूद है। समझ में बात? जिस वक्त दुनिया में कोई हामिद नहीं था, किसी ने अभी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम्द करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हामिद था, उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल आलमीन महमूद था। समझ में आ रही बात? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु लिल्लाह। हम्द किसके लिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। और ये हम्द उसके लिए कैसी है, ये तारीफें उसके लिए कैसी हैं? ये हमारे ऊपर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन डिपेंड नहीं है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करें, कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ किसी जमाने तक महसूर भी नहीं है, किसी जमाने तक किसी टेंस में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ महसूर नहीं है। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैंने जैसे आपके सामने बताया कि कुरान मजीद के जो असालीब हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। मुतरादिफात जिसे हम कहते हैं, मुतरादिफात। मुतरादिफात का मतलब इंग्लिश में सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब ऐसे अल्फाज जो हम माना होते हैं, हम माना अल्फाज। ये भी, इसका भी मीनिंग वोच है, इसका भी मीनिंग वोच है, इसका भी मीनिंग वोच, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बारीकियां रहती हैं, ये अलग बात है। तो अल्हम्द जो है इसका एक सिनोनिम है जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, वो है अल-मदह। क्या है? अल-मदह। मदह का मतलब भी तारीफ, अल्हम्द का मतलब भी तारीफ। समझ में आ रही बात? लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है कुरान के अंदर, कुरान का में अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है बहुत स्ट्रांग होता है। वो अपने आप में जो कुरान मजीद का तालिब इल्म होता है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम सब तालिब इल्म हैं, हमें चाहिए कि जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड है यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए पास ऑप्शंस तो 3-4 थे इसके अंदर। ये इस लफ्ज को भी इस्तेमाल किया जा सकता था, इस लफ्ज को भी इस्तेमाल किया जा सकता था, इस लफ्ज को भी इस्तेमाल किया जा सकता था, अल-मदहु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन भी इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इस्तेमाल क्यों हुआ? क्या बारीकी है अल-मदह के अंदर और अल-हम्द के अंदर? फर्क देखिए। अल-मदहु यकूनु लिल हय्य वल मय्यित। अल-मदहु यकूनु लिल हय्य वल मय्यित। मदह जो होती है वो जिंदा की भी होती है, मुर्दे की भी होती है।
मदह जो होती है किसकी होती है? जिंदा की भी होती है और मुर्दा की भी होती है। तारीफ अगर आप किसी जिंदा की कर रहे हैं तो भी वो मदह हो सकती है, किसी मुर्दा की भी कर रहे हैं जो दुनिया से चला जा चुका है तो उसकी भी मदह होती है, मदह। लेकिन अल्हम्दु अल मदहु यकूनु लिल हय्य वल मय्यित, मदह जिंदा की भी होती है, मुर्दा की भी होती है। वल हम्दु ला यकूनु इल्ला लिहय्य, लेकिन हम्द सिर्फ जिंदा की होती है। हम्द किसकी होती है? सिर्फ जिंदा की। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां पर मदह यूज करके लोगों को एहतमाल में ही नहीं डाला। तुम्हारा रब जिंदा है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्य, तुम्हारा रब उसके अलावा कोई माबूद नहीं है और वो जिंदा है। वो क्या है? जिंदा है, वो कभी मरता नहीं है, कभी भी मरते। यहां से अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्हम्द का लफ्ज इस्तेमाल करके जितने भी कब्र परस्त हैं, जितने भी मुर्दा परस्त लोग होते हैं, सबको बहुत स्ट्रांग मैसेज इस आयत से जरा गौर करे तो मालूम होता हो कि तुम्हारा रब जो है, जिससे तुम दुआ करते हो, जिसके सामने तुम सजदा रेज होते हो, जिसकी तुम इबादत करते हो, वो जिंदा है, वो हमेशा से जिंदा है, वो हमेशा जिंदा रहेगा। इसीलिए उसके लिए अल्हम्द है, उसके लिए अलमदह नहीं है, उसके लिए अल्हम्द है क्योंकि वो जिंदा है। अल्हम्दु ला यकूनु इल्ला लिहय्य, उसकी मीनिंग के अंदर ये बात है कि हम्द सिर्फ जिंदे की होती है, मुर्दे की नहीं होती। मुर्दे की मदह होती है और मुर्दे एक मद ये लफ्ज ऐसा है कि इसके अंदर जिंदा और मुर्दा दोनों का एहतमाल मौजूद है। समझ में आ रही बात? तो हर खतीब बात शुरू करने से पहले क्या बोलता है? इन्नल हम्दलिल्लाह, हम्द अल्लाह के लिए है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज थोड़ा हमें कोशिश करें इसको थोड़ा समझने की। वैसे तो बहुत ज्यादा बातें इस सिलसिले में की जा सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं और दरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए सामान्य हिदायत देकर मबऊस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साला मुख्तसर नबवी ज़िंदगी में, 40 साल तो नबूवत के पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, लेकिन 23 साला मुख्तसर नबवी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुनज़्ज़ल जो कलाम था उसे हम तक पहुँचाया है। बड़ी अमानत के साथ, बड़ी दयानत के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचाया है। और उस अमानत का लेवल ही अलग है। जिस अमानत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलहूज रखा है दीन को हम तक पहुंचाने के लिए, वो अमानत का एक लेवल, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉन्शियसनेस और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉशियसनेस, दोनों भी है इसके अंदर। कितने कॉशियस थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बेहतरीन अंदाज में और इतनी अमानत के साथ हमें दीन पहुंचाया है। ये शायद मैंने इससे पहले आपके सामने मिसाल बयान की हो, लेकिन सुने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ के बाद मुख्तसर सी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ आपके सामने मैं कर रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को कैसे पहुंचाया, हमारे किस अमानत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया है। कुरान मजीद के अंदर हम किसी को बुलाते हैं, किसी को बुलाकर हम कहते हैं कि उनसे कह जा, उनसे कह जा, उनसे कह कि मैं बुला रहा हूं, जा उनसे कह कि मैं बुला रहा हूं। अब उन्हें आता, उसे मैंने कहा कि जा उनसे कह कि मैं बुला रहा हूं। अब इन्हें वहां जा को क्या बोलता, जिसे मैंने ये कहा है जा उनसे कह के मैं बुला रहा हूं, उन्हें जा क्या बोल रहा हूं? उन्हों तुम ना बुला रहे हैं, कहता हूं। क्या कहता हूं उन्हें? उन्हों तुम ना बुला रहे हैं। यानी उसने पूरी स्पीच चेंज कर दी है। यानी ये डायरेक्ट स्पीच को उसने इनडायरेक्ट स्पीच कर दिया, उसे रिपोर्टेड स्पीच करा उन्हें उसे, ठीक है, वो आपको बुला रहे हैं, इस तरह से बोल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या एहतमाम किया है मालूम? वो बात जो थी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कही थी, जा उनसे कह कि वो बुला रहे हैं, अल्लाह के नबी हम तक ऐसा नहीं पहुंचाए कि वो आपको बुलाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे पास क्या दीन पेश किया मालूम? जा उनसे कह कि वो बुला रहे हैं। समझेगा नहीं? एज इट इज, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा बिल्कुल वैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे तक पेश किया है। मिसाल क्या है उसकी? बहुत आसान मिसाल है, हमें सबको आता। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने क्या बोले? कुल हुवल्लाहु अहद बोले। समझ में आ रही बात? अल्लाह के नबी यूं बोल सकते थे, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। कुल ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए अऊज़ु बिरब्बिल फलक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या कह सकते थे? अऊज़ु बिरब्ब, कुल छोड़ सकते थे नहीं, आप कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूं बिरब्बिन नास, लोगों के रब से, लोगों के रब की पनाह मांगता हूं। तो अल्लाह के नबी क्या उड़ा सकते थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इब्तिदाई कुल है वो छोड़ सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल बिऐन ही वही अल्फाज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किए हैं
بالکل انہی الفاظ کو ہمارے تک پیش کیا ہے، کل کے ساتھ۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی نے کس امانت کے ساتھ اس دین کو ہم تک پیش کیا ہے، اور ہم اس دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کے ساتھ ہم تک پیش کیا ہے، اور وہ صحابہ کرام جو اس دین کے سب سے پہلے حاملین تھے، جن صحابہ کرام کے پاس یہ دین سب سے پہلے پہنچا، انہوں نے اس دین کو آگے پہنچانے میں کس قدر امانت کا خیال رکھا ہے، کس قدر دیانت کا خیال رکھا ہے۔ آج یہ دین ہمارے پاس پہنچ گیا ہے، اس کا ایسا مس ہینڈلنگ کرتے ہیں، ایسا مس ہینڈلنگ اس دین کا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ خیر القرون کے لوگ اگر سوچیں کہ اس دین کا انہوں نے ایسا کچرا کرنا تھا، اللہ اکبر، نعوذ باللہ، لیکن الحمدللہ قیامت کی صبح تک اہل حق رہیں گے، اہل حق رہیں گے، جو دین کے اندر یہ امپیورٹیز داخل کی جا رہی ہیں، دین کے اندر جو بہت ساری خرافات، بہت سارے بدعات، بہت سارے اس طرح کی چیزوں کو ڈال دیا جا رہا ہے، ایک جماعت ہوگی، اہل حق ہوں گے، جو قیامت کی صبح تک ان کا کام یہی ہے، ان کا کام پیچھے لگنا، جھاڑو مارنا، پیچھے لگنا، جھاڑو مارنا، اور کیا ہے ان کا کام؟ یہ جو امپیورٹیز داخل کیے گئے ہیں دین کے اندر، ان امپیورٹیز کو پیوریفائی کرتے رہنا، یہ کام ہے۔ ایک اہل حق قیامت کی صبح تک رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کے ساتھ اس دین کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا ہے۔ خیر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عنوان کی طرف آتے ہیں۔ بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری چیز ایک مومن کی زندگی میں، وہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ایک مومن کی زندگی میں مومن کا ہتھیار ہوتی ہے۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہم جائیں، آدمی کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے پاس یہ اس کا ہتھیار ہے، کیونکہ وہ اپنے رب سے کسی بھی وقت اپنے رب سے مناجات کر سکتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر کسی کے پاس مدد مانگنے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آرام کر رہے ہیں، نہیں انہوں آرام کر رہے ہیں، بعد میں آ کر بھیجتے ہیں اس طرح سے۔ یا پھر آپ کسی کے پاس دنیا میں مدد مانگنے جائیں، ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ مدد مانگنے جا رہے ہیں وہ قادر نہ ہو آپ کی مدد کرنے پر، نہیں جی میرے پاس نہیں، میرے پاس نہیں، جب نقصان چلے نہیں تو ایسا چلے ویسا ہے، اس طرح سے، یعنی وہ قادر نہیں ہے۔ اور جس کے پاس آپ مدد مانگنے گئے وہ اویلیبل نہیں ہے، نہیں انہوں گاؤں میں نہیں، تھوڑے لوگ اویلیبل نہیں ہوتے، تھوڑے لوگ اویلیبل ہو کو بھی اویلیبل نہیں ہوں کر کو بولتے رہتے ہیں، یہ ابھی الگ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا معاملہ ہے، کوئی اویلیبل نہیں ہے، کوئی اویلیبل ہو کر بھی نہیں ہے یہ بتا رہا ہے، کوئی قادر نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں دنیا کے اندر ہم کسی کے پاس اگر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا در کیسا ہے معلوم؟ اللہ رب العالمین کا در ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر وقت اویلیبل ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ ہر وقت ہمارے لیے اویلیبل ہے۔ اللہ رب العالمین اچھا، اور اللہ رب العالمین کتنا قریب ہے ہمارے، کتنا قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ جوگلر وین بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا بولتے ہیں جوگلر وین نے؟ ہاں، تو یہ جوگلر وین، یہ جو ہماری شہرک، شہرک، تو شہرک سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے قریب ہے۔ اس شہرک، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم اس کے شہرک سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر جہاں پر روزوں کا ذکر ہے، روزوں وغیرہ کا، تو بالکل وہیں پر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر اس مقام پر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا سألک عبادی انی، اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے گا انہیں فإنی قریب، میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعوت یعنی جو پکارتا ہے، مجھے جو پکارتا ہے میں اس پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی، وہ میری پکار کا جواب دیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہاں پر کہ میں بہت قریب ہوں، اللہ رب العالمین ہمارے اتنے قریب ہیں۔ یہ سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین جو ہمارے قریب ہے، کس اعتبار سے اللہ رب العالمین ہمارے قریب ہے یہ یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو اللہ رب العالمین کا جو قرب ہے ہمارے ساتھ یہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ کیسا قرب ہے اللہ رب العالمین کا ہمارے ساتھ؟ اس کی شان کے مطابق۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے، ورنہ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ اپنے علم کے اعتبار سے ہے، اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو اپنی ذات ہے
اور اس ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین مستوی عرش ہے، عرش پر اللہ رب العالمین مستوی ہے. یاد رکھیں کیونکہ اللہ رب العالمین کا اپنا وجود ہے. اللہ رب العالمین، جی ہاں، اللہ رب العالمین کی ذات مستوی عرش ہے. اور وہ مستوی عرش کیسا ہے، یہ بھی عقیدے کی اصلاح کے لیے چند باتیں ہیں جو بہت سارے لوگوں کے علم میں آلریڈی ہوتی ہیں، ان کو تھوڑا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے. ہم اللہ رب العالمین کو کہاں مانتے ہیں؟ عرش پر مانتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید کے مختلف مقامات پر، 7 سے زائد مقامات پر اللہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى. اچھا، اللہ رب العالمین عرش پر کیسا ہے؟ حضرت امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا، ایک بندہ حضرت امام مالک کے پاس آیا اور آ کر اس نے حضرت امام مالک سے کہا الرحمن علی العرش استوى کیف استوى. رحمان عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہے؟ وہ چاہتا تھا کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ اسے ڈیٹیلز بتائیں. یہ سارے جو معاملے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے صفات کے بارے میں، یہ ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت اس کی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ عقل نہیں دی. ہمیں اللہ رب العالمین نے وہ عقل نہیں دی جو اس کی ذات کا ادراک کر سکے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا معاملہ ایسا ہے دین کے معاملے میں، خاص طور سے دین کے غیبیات کے معاملے کے اندر ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کے بارے میں تو ہم مانتے ہیں، ہاتھ کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ اس کے لمیٹیشنز ہیں. ہاتھ کے کہیں لمیٹیشنز ہیں، یہ ہمیں نہ معلوم ہے. ہاتھ سے ہمیں چل نہیں سکتے. ہاتھ سے کیسا چل سکتے ہیں؟ ہاتھ کے لمیٹیشنز ہیں. باڈی کے لمیٹیشنز ہم نہ معلوم ہے، ہمیں مانتے ہیں یہ باڈی کا لمیٹیشن ہے. اگر میری اپنی طاقت سے زیادہ مجھے ایک وزن اٹھانے کے لیے کہا جائے تو میں بولوں گا کہ میں نہیں اٹھا سکتا. آنکھوں کے لمیٹیشنز کو ہم مانتے ہیں، نہیں میں نہیں دیکھ سکتا. کانوں کی لمیٹیشن، ذرا زور سے بولو مجھے سنا نہیں آ رہا، کانوں کی لمیٹیشنز کو بھی مانتے ہیں. ہمارے جسم کے ہر آرگن کے لمیٹیشن کا کنفیشن ہے ہمیں کہ یہ اس کے ایک لمیٹیشنز ہیں، سوائے دماغ کے. سوائے دماغ کے، دماغ کا لمیٹیشن نہیں مانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو ہمارے دماغ میں دیا ہے، ارے بھائی اس کا بھی لمیٹیشن ہے. تو اس دماغ کو، اس دماغ سے اللہ رب العالمین کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا. تو اس دماغ سے غیبیات کا، جنت کا، جہنم کا، فرشتوں کا، جنات کا اور بھی بہت سارا ایک دنیا ہے جو ہماری آنکھوں سے مخفی ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. یقین اس بات پر جانیے کہ وہ ہے، وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ ساری چیزیں، ان کی ایگزسٹنس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ہماری آنکھوں میں نہیں آ سکتی، ہمارے عقل میں نہیں آ سکتی وہ ساری چیزیں. اور اس بات کا ہم بہت سارے لوگوں کو کیا نہیں ہے، اس بات کا لوگوں کو مانتے نہیں ہوتے. اللہ رب العالمین کی ذات، غیبیات، بہت ساری چیزیں، ان چیزوں کو سمجھنا. اب چونکہ اسے سمجھ میں وہ چیزیں نہیں آ رہے تو بہت سارے لوگ دو کام کرتے ہیں اس کے اندر، دو کام. چونکہ وہ ساری چیزوں کو میں دیکھ نہیں سکتا اور وہ ساری چیزیں میری سمجھ میں بھی نہیں آتی، تو بہت ساری چیز لوگوں نے یہ کیا، نہیں چھے وہ کیا ہے، وہ نہیں چھے، بہت ساری چیزیں وہ نہیں کر بول چھوڑتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں. اور دوسرا گروپ کا وہ لوگ کون سے، ایک بہت بڑا گروہ ہے جو یہ بولتا ہے کہ نہیں، چونکہ میرے دماغ میرے لیے سب کچھ ہے اور میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جو چیز میرے دماغ میں نہیں آتی وہ نہیں ہے، بول کر میں ماننے کے لیے تیار، وہ ہے بھی اور میرے دماغ میں نہیں آ رہی، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہ. ہینس یہ کہ وہ چیز ہے نہیں. بہت سارے لوگ ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، غیبیات کا انکار کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا. اور دوسرے لوگ کیسے، یہ بھی گمراہ قسم کے لوگ، انہوں انٹرپریٹیشن کرنے جاتے ہیں اس کا. وہ جو جتنی بھی عقل ہے تو جتنی بھی دیے تو اللہ تعالیٰ اسے لے کیا کرنے والے انہوں، اسے لے کر انٹرپریٹیٹ اسے کرنے کی، اس کی تشریح کرنے کی، اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کرنے کا. نہیں، وہ ایسا ہے، فرشتوں کا معاملہ ایسا ہے، جنت جہنم کا معاملہ. دیکھیے قرآن و حدیث کے اندر جو انفارمیشن اویلیبل ہے اسے تو آپ پاس آن کرنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ اسے آگے بھیج دیں، آپ ان باتوں کی تبلیغ کریں، اشاعت کریں، اس کی تشریح، کاف ہا یا عین صاد یاسین طٰہٰ حامیم، یہ جو بھی ہیں اس کا مطلب ہے. اللہ رب العالمین نے نہیں بتایا اس کا مطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کا مطلب نہیں بتایا، لیکن بہت سارے لوگ اس کے اوپر اس کتابیں لکھیں، ان آیتوں کے اوپر اس کتابیں لکھیں نا، اسے سمجھنے کا کہتے ہیں، اسے اس کے اوپر انہوں نے تفسیریں لکھی، بہت ساری تشریحات اس سلسلے میں کی. تو یہاں پر ہمیں یہ دو چیزوں کے درمیان ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ساری چیز ہمارے اپنی عقل کی جو ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کا ہم ادراک نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اور اللہ رب العالمین حضرت امام مالک کے پاس جو آیا الرحمن علی العرش استوى کیف استوى، رحمان عرش پر ہے کیسے ہے، تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم، اللہ رب العالمین عرش پر ہے یہ بات معلوم ہے. معلوم ہے کا مطلب یہ بات حتمی ہے، یہ علمی بات ہے، یہ علم میں ہے ہمارے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے. والکیفیت مجہول، لیکن اس کی جو کیفیت ہے وہ مجہول ہے.
اللہ رب العالمین عرش پر ہے لیکن اس کی جو کیفیت ہے وہ مجہول ہے. اور کہا والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر کیسے مستوی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین ہمارے قریب ہے، ہماری دعوت کو سنتا ہے، ہماری پکار کو اللہ رب العالمین سنتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اور اللہ رب العالمین کیسے قریب ہے؟ اللہ رب العالمین کے قرب کو ہم نہیں سمجھ سکتے، انہیں ہمارے کیسے قریب. اللہ نے کہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہارے شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہوں. اب اللہ رب العالمین کیسے قریب ہے یہ سمجھنے کی اس عقل کے اندر اوقات نہیں ہے. بہت سارے لوگ عجیب سوال، اب یہاں پر اس طرح کا ایک سوال ان دنوں اٹھ رہا ہے، اٹھتا بھی ہے، ہر سال آتے رہتا ہے کہ نہیں لیلۃ القدر بولے تو 25ویں یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں تاکرات میں ایک لیلۃ القدر ہے. ٹھیک ہے، میں مانے. اب کون سی لیلۃ القدر پکڑنے والے تمہیں؟ اب سعودی میں سمجھو وہاں پر ایک دن پہلا ہے، ہمارے سے ایک دن پہلا ہے. اب وہاں کا جو معاملہ ہے، وہاں جو ایک دن پہلا وہ لیلۃ القدر ویلڈ ہے کہ یہ لیلۃ القدر ویلڈ ہے؟ اس طرح کا سوال کیسا کرنے کا اسے؟ اس کا بہت سارے لوگوں نے کیا کر دیا، اسی لیے نہ کچھ طرح کا مسئلہ آتا وہ ان کو عالمی رویت کے قائل ہو گئے، جو کہ اپنے آپ میں صحیح مسلک نہیں ہے، صحیح موقف نہیں ہے. عالمی رویت بولے تو وہ جو سعودی کی رویت ہے اسے ماننے کا، یونیورسل رویت. وہاں جب انہوں دیکھتے ہیں ان کا چاند جیسے انہوں نے دیکھا تو وہاں سے شروع روزے، اور ان کی عید کے ساتھ ہماری عید. یہ چیز بھی اپنے آپ میں عقل کے خلاف ہی ہے. یہ چیز ایسے ہے کہ سعودیہ کے اندر جب انہوں نے روزے شروع کیے اس وقت ہمارے لیے بھی روزہ شروع کرنا ایگزیکٹلی ایٹ دیٹ ٹائم پاسبل ہی نہیں ہے. اور ایگزیکٹلی ایٹ دیٹ ٹائم دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں، آسٹریلیا وغیرہ بہت سارے ممالک جو ایگزیکٹلی ایٹ دیٹ ٹائم رات رہتی، وہاں اس وقت وہاں پر رات رہتی، اور وہاں دن رہا تو یہاں رات رہتی، اور وہاں رات رہتی یہاں دن رہتا. جب انہوں لیلۃ القدر جاگتے رہتے ہیں تو تب یہاں دن رہتا. اب ان کا کیسا، ان کی لیلۃ القدر کا کیسا ملے، کیسا ہمیں ملے گی لیلۃ القدر انڈیا میں رہتے ہوئے، امریکہ میں رہتے ہوئے، آسٹریلیا میں رہتے ہوئے، سعودی میں؟ اس طرح کے بہت سارے مسائل آ سکتے ہیں، لیکن ان سارے مسائل کا جواب ایک ہی ہے. ان سارے مسائل کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کا ادراک ہم نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین کا جو یونیورسل، اللہ رب العالمین کا جو قوانین ہے ان قوانین کا بھی ہم ادراک نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور پر پوری دنیا کے اندر اب ایٹ پریزنٹ 150 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہو سکتے ہیں. کتنے؟ 150 کروڑ مسلمان ہوں گے، 140-150 کروڑ مسلمان پوری دنیا کے اندر. ایک ساتھ پورے 150 کروڑ مسلمان اگر اللہ رب العالمین کو دعا کرنے لگ جائیں، سب جنے ایٹ دا سیم ٹائم سائملٹینیسلی سب جنے اللہ رب العالمین کو دعا کر رہے ہیں، سب جنے. کس کی سن رہا ہے اللہ رب العالمین؟ اللہ رب العالمین کس کی سنتا ہے؟ سب کے اللہ رب العالمین سنتا ہے. کیسا وہ کیسا یہ نہیں سمجھ سکتے. وہ اللہ رب العالمین جو سب کی سنتا ہے ایک ساتھ، وہ کیسا سنتا ہے یہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. سمجھنے اگر بیٹھیں گے بھی تو سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ سمجھانے والے کی زبان میں وہ بات نہیں ہے. اور اگر کوئی سمجھانے والا آسمان سے بھی آ ہی گیا اور اللہ رب العالمین ہی اس دنیا کے اندر ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین کوئی بول دے تو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ایٹ دس ٹائم ہمارے پاس وہ عقل ہی نہیں ہے جو ان ساری باتوں کا ادراک کر سکے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھے وہ آنکھیں، وہ جو آنکھیں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمال سے ہم سب واقف ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ آنکھیں حاصل نہیں تھیں تو ہم کیسے ادراک کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین کی بات کا، اللہ رب العالمین کی ذات کا؟ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق صرف ایمان سے ہوتا ہے. اسے سمجھنے بیٹھیں گے اس سے بہت زیادہ انٹرپریٹیشن، اس کا بہت زیادہ اس کا ایکسپلینیشن، اس کے اندر گمراہی ہے. یاد رکھیں بہت سارے معاملات دین کے اندر ایسے ہیں جسے آپ سمجھنے کی کوشش ہرگز نہ کیجیے. اللہ رب العالمین ہمارے قریب ہے. کیسے قریب ہے؟ یہ اس کی ذات کی، اس کی شان کے مطابق. اور اس کے اندر اور بھی بہتر بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے، اپنے علم کے اعتبار سے. تو دعا کے سلسلے میں اللہ رب العالمین ہمارے قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ رب العالمین نے فرمایا. تو دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ کسی بھی وقت اللہ رب العالمین کو پکار کر اپنی ندا کو، اپنے مقصود کو، اپنے مطلوب کو حاصل کر سکتا ہے. اب دعا کے سلسلے میں چند آداب کا بقیہ وقت میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا مختصراً، کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو مستجاب الدعوات بنا سکتے ہیں. یعنی دعا کی قبولیت کی نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں. ہم
اپنے آپ کو وہ کیا صفات ہیں جن کو اختیار کر کے ہم مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں. کیا کرنا ہمیں کہ میری بھی دعا پٹنے قبول چھوڑنا. بہت ساری دعائیں پینڈنگ بھی ہوتی ہیں, بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, وہ اسی لیے کہ ہم بعض غلطیوں پر ہوتے ہیں. بعض غلطیاں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان غلطیوں کو رفع کریں, ان غلطیوں کو دفع کریں. اس وقت اس کے بعد جو ہے ہماری زندگی میں ہم دیکھیں گے اسلاف کی طرح, صحابہ اکرام کی طرح ایکسٹرا آرڈینری قبولیت دعا کی. صحابہ کا معاملہ ایسا ہی ہوتا تھا, ایکسٹرا آرڈینریلی اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کر دیتا تھا. تو مستجاب الدعوات ہم کیسے بنے, وہ کیا نشانیاں ہیں کہ ہماری بھی دعا قبول ہو سکتی ہے, یہی عنوان ہے. اسی سلسلے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے کروں گا. سب سے پہلی بات اس سلسلے میں سب سے میجر جہاں پر دعا کی قبولیت کا تعلق ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل حلال, سب سے بڑی بات کیا, عقل حلال. عقل حلال بولے تو رزق, حلال رزق رہنا, حلال کا کھاتے رہے, حلال کا بچوں کو کھلاتے رہے, حلال کا رزق رہے گھر میں, اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. کیا حدیث, حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بہت بڑے صحابی ہیں, بہت بڑے صحابی. کس اعتبار سے؟ عشر مبشرہ میں سے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا, اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ اللہ سے دعا کیجئے, آپ اللہ سے ادعو اللہ لی ان یجعلنی من المستجاب الدعوات. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے مستجاب الدعوات بنائے. مستجاب الدعوات بولے تو میری دعا کبھی رد نہیں ہونا, مجھے ویسا بنانے کے لیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات. اللہ کے نبی نے کہا, اے سعد اپنے کھانے کو حلال کرو, اپنے رزق کو حلال کرو, تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. پھر اس کے بعد حضرت سعد کہتے ہیں, اس دن کے بعد سے لے کر آج تک اس حلق سے ایک حرام لقمہ میرے اترا نہیں, ایک روپے کا حرام ہمارے حلق میں سے نہ جانے پر. یہ یاد رکھیں. اور حلال اور حرام کے معاملے میں یاد رکھیں, ہمارے آج کل کے نوجوانوں کا مسئلہ ہے. نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے چیزیں ڈھونڈ کو لائے رہتے ہیں جو مشکوک رہتے ہیں. وہ کیا تو اس کے اندر ابھی کلیئرنس نہیں آیا رہتا, اس کے اوپر تحقیق بھی نہیں ہوئی رہتی. ایسی چیزوں کے اوپر نوجوانوں کو بہت زیادہ انٹرسٹ رہتا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں بہت ہی واضح الفاظ میں بتا دیا, الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال واضح ہے, حلال واضح ہے, بالکل کلیئر ہے حلال, والحرام بین, اور حرام بھی واضح ہے. کیا کیا حرام ہے؟ سور کا گوشت کر بولے ایک ساتھ حرام ہے, شراب حرام ہے. اس طرح سے بہت ساری چیزیں کلیئرلی حرام ہے. سود کھانا حرام. اس طرح سے بہت ساری چیزیں کلیئرلی حرام ہیں, اور بہت ساری چیزیں کلیئرلی حلال ہیں. لیکن ایک تھرڈ کیٹیگری ہے, وہ ڈینجر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بینہما امور مشتبہات, یعنی وائٹ ہے سمجھ میں آیا کلیئر ہے, بلیک ہے سمجھ میں آیا, ایک بیچ میں گرے اسپیس ہے, وہ گرے ایریا ہے, گرے ایریا. تو یہ کیسا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یعلم کثیر من الناس احلال ہی ام حرام. بہت سارے لوگ نہیں جانتے اس کے بارے میں, بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسی چیزوں کے اندر سے بھی بچا, ایسی چیزوں سے بھی جو بچ گیا, جو گریز تھے حرامی سمجھا انہیں. کیا سمجھنا؟ گرے کو بھی ٹو بی آن دا سیفر سائڈ, اسے کیا کنسیڈر کرو؟ حرام ہی کنسیڈر کرو. من وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو اس طرح کے شبہات میں پڑا, گرے ایریا کے اندر جو پڑ گیا حلال سمجھ کو, تو وہ گویا حرام میں پڑا. اللہ کے نبی نے کہا وہ گویا حرام میں پڑا. من وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان چیزوں کو ترک کیا اور صرف جو وائٹ ہے کلیئرلی اسے اختیار کیا, فقد استبرأ لعرضہ ودینہ, تو اس نے اپنی عزت کی اور اپنے دین کی حفاظت کی. اس نے اپنی عزت کی بھی حفاظت کی اور اپنے دین کی بھی حفاظت کی. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں آتے رہتی ہیں, بہت ساری, وہ کرپٹو کا مسئلہ آیا, نہیں تو اس طرح کے بہت سارے انشورنس کے الگ الگ مسئلے ہیں. انشورنس میں نہیں شک وہ ایسا کا تو ایسا ہے, وہ ویسا ہے, وہ انشورنس کے بہت سارے ہیلے رہتے ہیں ہمارے پاس, بہت سارے ہیلے. وہ بینک میں میرا کیا نہیں ہے, وہ بینک میں میرا الگ ہی کام ہے, وہ بینک میں خالی فارم بھرتا ہوں. تو کیا ہونا اس کر بینک میں کر رہا نہیں سمجھ رہے ہیں. بہت سارے ہیلے, میں بینک کے باہر لکڑی پکڑ لے بیٹھنے والا خالی, تو کیا بھی کر بینک ہے نہیں.
اس طرح کا معاملہ ہے. بینک کا معاملہ, سودی کاروبار کے جتنے بھی سبسیڈریز ہیں, سودی کاروبار سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں, یہ شبہات ہیں. سود تو بالکل حرام ہی سے کلیئرلی حرام ہے, لیکن اس طرح کے جو بھی آتے ہیں وہ شبہات ہیں, اور اس میں بھی ایک بندہ ہرگز نہ پڑے. آج لوگوں کا عجیب مسئلہ ہو گیا ہے, اور خاص طور سے جیسے جیسے ہم ماڈرنٹی کی طرف, پروگریسو, لبرل, اس طرح کے نئے اصطلاحات ہیں, یہ سب پروگریسو ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں, پروگریسو مائنڈ سیٹ, اور لبرلز, ایجوکیٹڈ, ماڈرن, جیسا جیسا بنتے جا رہے ہیں ہمیں, یہ سود, شراب کی نئے نئے قسمیں, شراب کی عجیب و غریب, نام بدلا اس کا, اور نام بھی بدلا, فارم بھی بدلے اس کا, الگ الگ طریقوں سے نشہ کا معاملہ آ گیا ہے. اور سود کی مختلف قسمیں, عجیب و غریب قسمیں, جوئے کی مختلف قسمیں, یہ ساری چیزیں خلاص یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو. پہلے کا وہ سب لکھتے میں بیٹھے کیسا. اور دین کے نام پر بھی بہت سارے لبرلز بھی ہیں اب کل. آج کل تو میں یوٹیوب میں چھوڑوں گا, بہت زیادہ ہمارے یوٹیوب اسکالرس, بڑے بڑے اسکالرس کہتے ہیں پورے لبرلز, ان کا معاملہ ایسا کہ بہت لینینسی ان کے پاس, بہت نرمی ان کے پاس. پردے کے معاملے میں لو تو اتنا نرم رہتے ہیں انہوں, پردہ ابھی پہلا تو چہرے کا پردہ کاڑے انہوں, بہت سارے لبرلز کیا کاڑیں, چہرے کا پردہ کاڑیں ان کے پاس, بہت ساری یوں واسی کھینچ کو دلیلاں لکھا کو کیا کہتے کر کو چہرے کے پردے کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے ان کے اگر پیچھے پڑیں گے تو کیا کیا معاملہ ہوگا. بہت سارے معاملے, بہت لبرلز کے پیچھے ان کے تقاریب نہیں, جو بھی بات آپ کے سامنے, یہاں پر دلائل موجود ہیں, نصوص موجود ہیں, اس کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آج کے دور میں سود, یاد رکھیں, ہماری زندگی میں کیسے نہ کیسے کر کے دخول کر رہا ہے. اس سے بچیں. اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو سنے, ہمارے حلق سے 1 روپیہ حرام کا نہیں اترنا, 1 لقمہ حرام کا نہیں اترنا, یاد رکھیے. اور حرام کھانے والا جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کو بھی چیلنج کر رہا ہوں, تو مجھے نہیں کھلا سکتا, نعوذ باللہ من ذالک, تو مجھے رزق نہیں دے سکتا, اسی لیے میں اس میرا انتظام کر رہا ہوں. اس کا یہ مطلب ہونے انڈائریکٹلی, بعض دفعہ کسی چیز کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اسے ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے, تو مجھے نہیں سن سکتا ہے اللہ, تو مجھے ڈائریکٹلی نہیں سن سکتا. تو قرآن میں کہتا ہے کہ میں رگ سے زیادہ قریب ہوں, شہرک سے زیادہ قریب ہوں, بہت زیادہ قریب ہوں, لیکن تو مجھے نہیں سن سکتا, اسی لیے میں وسیلہ اختیار کر رہا ہوں صاحب قبر کا, صاحب قبر کا, صاحب مزار کا. میں ایسا تھرو آنا کرے سے اللہ تیرے پاس, تو قرآن میں بولتا ہے لیکن مجھے اس پر یقین نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے ہر چیز کو منہ سے بولنا ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں, اس کا انڈائریکٹلی مطلب وہی ہوتا ہے, بولنا ضروری نہیں ہوتا. یہ جتنے بھی قبر پرست لوگ ہیں ان کا یہ معاملہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو کیا کرنا, اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات, یعنی اپنے رزق کو حلال کرو اور تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. حلال کھانے والے کی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے. پہلی صفت یاد رکھیے, بہت امپورٹنٹ ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص, حضرت سعد ابن ابی وقاص, ایک اور حدیث لیتے ہیں, اس کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں بولتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے, ایک آدمی کی مثال, مسلم شریف کی حدیث ہے. جی ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی مثال دی. کون بولو آدمی؟ اشعث اغبر, سفر میں, یطیل السفر, سفر میں گئے انہیں, سفر میں دعا قبول ہوتی, معلوم ہے نہیں آپ کو؟ اللہ رب العالمین مسافر کی دعا رد نہیں کرتا. کوئی مسافر ہے تو اللہ رب العالمین ثلاثۃ لا ترد دعواتهم, اللہ رب العالمین 3 لوگوں کی کبھی بھی اللہ رب العالمین دعا نہیں رد کرتا. کون کون, کس کی؟ اللہ رب العالمین مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. یہ بھی یاد رکھ لیں. مستجاب الدعوات یعنی کس کی دعا قبول ہوتی ہے, دعا کے قبول کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں وہ بھی ہمیں یہ کر رہے ہیں. تو مسافر کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین باپ کی اپنی اولاد کے لیے دعا رد نہیں کرتا ہے. جی, دعا الوالد لولدہ, والد کی دعا, باپ کی دعا اللہ رب العالمین اپنی اولاد کے لیے رد نہیں کرتا ہے. اور صائم یعنی روزے دار کی اللہ رب العالمین دعا رد نہیں کرتا ہے. اور مختلف سلسلے میں حدیثیں ہیں. ایک اور حدیث کے اندر ہے الامام العادل, یعنی نیک اور عادل انصاف کرنے والا بادشاہ ہے, اس کی دعا کو بھی اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے. تو یہ ساری دعاؤں کی قبول ہونے کے یہ ہیں. میں باپ ہوں, میں میرے بچے کے لیے دعا کر رہا ہوں. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اب میں اس پوزیشن میں آ گیا ہوں, میں میرے بچے کے لیے دعا کر رہا ہوں, میں اب اس پوزیشن میں ہوں جہاں پر اللہ رب العالمین میری دعا کو رد نہیں کرتا. یہ معلوم بھی رہنا, وہ اس کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ آپ یہ دعا کریں کہ میں میرے بچے کے لیے دعا کر رہا ہوں. میرے نبی نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک باپ کی دعا اس کے بچے کے لیے رد نہیں ہوتی ہے.
اس کے ساتھ اگر آپ یقین کے ساتھ یہ دعا کریں گے, اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا میں ایک پوری آپ پاور آئے گا آپ کی دعا کے اندر. دعا کے اندر جتنا یقین ہوگا, یاد رکھیں دعا کا قبولیت کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے, جتنا یقین دعا کے اندر ہے اتنا زیادہ آپ کی دعا قبول ہوگی. اس کے لیے میں دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں واپس اس حدیث کی طرف آتا ہوں. مسافر کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے. اچھا, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یطیل السفر, ایک آدمی ہے سفر کو گئے انہیں, اور سفر بھی بہت لمبا سفر ہے اس کا, سفر میں گئے, اس کے بعد اگر ایک آدمی کا حال بہت برا ہے, ایسے لوگوں کی بھی جو حالت جن کی زار ہے ان کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین سنتا ہے. جن کی حالت بہت بگڑی ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی بھی دعا کو سنتا ہے. لیکن یہ جو آدمی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اشعث اغبر, پورا منہ کنے کا دھول لگی, منہ بالوں میں دھول, کپڑے پھٹے پرانے ہو گئے ہیں, سفر کے اندر ہے, پوری طرح سے سفر کے آثار اس آدمی کے اوپر رونما ہے, پوری طرح سے مسافر رہ کر معلوم ہو رہا, بہت حالت خراب ہے, سفر کے اندر بھٹک رہا ہے. اس کے بعد یمد یدیہ الی السماء, آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کو دعا کر رہا, آسمان کی طرف. دیکھیے دعا کے قبول ہونے کے سارے باکسز ٹک ہیں. مسافر ہے, اس کی حالت زار ہے, اس کے بعد کیا کر رہا, آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کو دعا کر رہا. یہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ بعد میں ربی ربی کیا بول رہا, ربی ربی بول رہا. رب یاد رکھیے اللہ رب العالمین کو جب ہم دعا کریں تو رب بولنا اللہ کو بہت پسند. رب رب اتنا پسند اللہ کو صفت ہے, اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کر دیتا ہے. اللہ کو یا رب, اللہ اکبر, ایک فیلنگ کے ساتھ اس صفت کے اوپر, اللہ رب العالمین کی بہت زبردست صفت ہے, اس کے اوپر ہی 2 گھنٹے ہونا بولنا بولے تو رب کہتے ہیں. خالی را با ہے, ڈبل با ہے, را اور با, لیکن اتنی جامع صفت ہے وہ, اس کے بارے میں بولنے اگر کوئی بیٹھ جائے تو گھنٹوں درکار ہے, اتنی علمی باتیں کی جا سکتی ہیں. تو ایک بندہ ہے, اس کی حالت اتنی پتلی ہے, ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین کو کیا بول رہا, ربی ربی کر کو بول رہا. اس کی دعا قبول ہونا کہ نہیں ہونا, بالکل قبول ہونا, کیونکہ سارے باکسز ٹک ہیں دعا قبول ہونے کے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انا یستجاب لہ, اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے. مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا کھانا حرام کا ہے, اس کا پینا حرام کا ہے, اس کا کپڑا حرام کا ہے, حرام کے مال سے اس نے نشو نما پائی ہے. اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی, گرچہ ساری کی ساری صفات اس کے اندر ہیں, دعا اس کی ویسے قبول ہونی چاہیے, لیکن انہیں حرام کا کھانے والا ہے, اس کی دعا, انہیں ریگستان میں رکھ دے, انہیں ودڑ کو وہاں پر مرن دے, اس کی دعا اللہ رب العالمین نہیں قبول کرتا. یہ اللہ کے انا یستجاب لہ, اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے, یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. تو حرام ہماری زندگی میں ہرگز نہیں آنا. ٹھیک ہے, یہ ایک صفت پر میں زیادہ ٹائم لے رہا ہوں, یاد رکھیے. اب واپس آتے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص کی طرف. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے معلوم, مستجاب الدعوات. اللہ کے نبی ان کے لیے دعا بھی کرے, اور انہوں نے اپنی زندگی میں حلال کا اہتمام فرمایا. مستجاب الدعوات تھے. صحابہ کرام میں سے ہر کوئی جانتا تھا کیا بھی پرابلم رہے تو ساتھ پاس جاتے تھے, ذرا دعا کرو, ذرا ہمارے لیے دعا کرو, آپ کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. اس کا معاملہ تھا حضرت سعد ابن ابی وقاص کا. بخاری شریف میں ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہاں ہے, بخاری شریف میں. واقعہ بھی بولے تو میں کہاں بولنا, بخاری مسلم صحیح حدیث کا بولنا, واقعہ بولے تو کانشی تو نہیں بولنا. سمجھ رہیں گے نہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نہیں کہ تو واقعہ نکو ہم نا, نہیں کہ تو واقعہ نکو ہم, واقعہ بولے تو صحیح بولنا. قرآن و حدیث کا واقعہ رہنا, قرآن کے اندر بھی واقعات ہیں صاحب. احسن القصص ہے قرآن کے اندر, سب سے بہترین واقعہ ہے, پوری 12 رکوع پر مشتمل ہے سورہ یوسف. اس کے علاوہ بھی انبیاء کرام کے واقعات ہیں, اور قرآن و حدیث کے اندر, احادیث کے اندر بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں. تو واقعہ بولے تو قرآن و حدیث کا رہنا, کہاں کا تو بھی نہیں, وہ کتاب میں. بہت سارے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے معلوم, اللہ اکبر, جہالت کی انتہا ہے کہ وہ چھپیا سمجھو, چھپیا اردو میں ہے, اور کتاب کو آجو باجو ذرا مکے کا اور مدینے کا فوٹو ہے کور میں, کور کو باہر کیا ہے, مکے کا ادھر, ادھر مدینے کا فوٹو, گنبد خضرا کا فوٹو ہے. یہ کتاب, اس کے اندر جو بھی ہے قرآن ہے جیسا ہے یہ کتاب, ذرا دکھنے, ذرا گیٹ اپ قرآن کا, ذرا موٹی بھی ہے یہ. اور کیا ہے یہ کتاب بولے تو قرآن نہیں رکھیں گے وہاں مسجد میں, اکثر مسجدوں میں قرآن نہیں, ممبر پہ یہ کتاب رہتی, ممبر پہ یہ کتاب. ہاں, تو وہ کتاب ایک الگ اس لیول پہ چلی گئی ہے, قرآن مجید پر سبقت نعوذ باللہ وہ کتاب لے گئی ہے. یہ واقعات نہیں ہمارے پاس, ایسے واقعات نہیں. واقعات بھی بولیں گے, قرآن و حدیث کے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. چلیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, وہ کسی رمضان کے درس کے اندر بھی میں نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, بخاری کا واقعہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اسٹرکٹ تھے معلوم ہے آپ کو.
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام کا انچارج بنایا تھا، گورنر بنایا تھا. حضرت سعد کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان کا کیا لیول ہے، اور حضرت سعد کے بارے میں بولنے کے لیے بھی گھنٹوں درکار ہے، اور ان کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کے اوپر. کتنے بھی بڑے رہتے کہ نہیں. حضرت عمر کی ٹرانسپیرنسی دیکھیے. حضرت عمر خلیفہ وقت ہیں، امیر المؤمنین ہیں. ایک وفد کو، ایک ڈیلیگیشن کو حضرت سعد کی کانسٹیٹوئنسی میں بھیجے. یہ ذرا یہ ٹرمنالوجی وہ سمجھ میں آتی ہے اب، کانسٹیٹوئنسی یہ وہ سب سمجھ میں آتا ذرا، کیونکہ اب ذرا بہت ریلیونٹ ٹائم ہے اب. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایریے میں جہاں پر حضرت سعد گورنر تھے وہاں پر بھیجا. کسے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ڈیلیگیشن کو بھیجا. وہ ڈیلیگیشن جا کیا کرنے والا بولو؟ حضرت سعد کی خبر لینے والا. ورڈ آف ماؤتھ پبلک میں پازیٹیو ہے کہ نہیں ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر یہاں کا انچارج بنے. پورا پھرکل پوچھنے والے انہوں بھی صحابہ یہ سعد کے بارے میں ہے نہ کو کیا کریں گے، ایسا جا کے یو ٹرن مار کے چھوڑیں گے، سب اچھا سے کر بولیں گے. انہوں تو اتنے بڑے صحابی ہیں، اللہ کے نبی بشارت بھی دی جنت میں بھی جاتا. اب جنت میں جانے والے انہوں کیا بھی یہ کر سکتے ہیں. اس طرح سے بہت سارے ہیلے بہانے رہتے ہیں ہمارے پاس، اور کام چوری کے بھی نئے نئے بہانے رہتے ہیں. وہ لوگ بھی کیسے رہیں گے. حضرت عمر کا آرڈر بھی کیسا، کس کے لیے آرڈر؟ سعد ابن ابی وقاص کے لیے. اور جو لوگ جا رہے ہیں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے وہ بھی صحابہ، اور پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جا رہے ہیں، سب کے سب صحابہ. وہ جو ڈیلیگیشن تھا گئے وہاں، پورا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ایریا تھا جہاں کے وہ گورنر تھے وہاں گئے. الگ الگ مقامات پر گئے، الگ الگ مساجد میں گئے، لوگوں سے بات کی. کسی ایک کی بھی زبان سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کمپلین نہیں. اور حضرت سعد کو لے کر پھر رہے ہو نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد رضی اللہ، چلو آپ کے بارے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں. اتنے لوگ، آپ ڈریے نہیں، آپ بتائیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مسئلہ ہے. لوگ ہیں حضرت سعد کے بارے میں بہترین گواہی دے رہے ہیں. آخر کار ایک آدمی آیا، ہمارے پاس بھی رہتے ہیں اس طرح کی، عجیب و غریب. ان کی ہر چیز کے اوپر نظر کیسی رہتی؟ نیگیٹو رہتی. ہر چیز غلط، ہر چیز کیسا رہتی ہے ان کے پاس؟ نیگیٹو. اور ہر چیز میں انہوں کیڑا نکلنے والے، ہر چیز کا ایک نیگیٹو ایسپیکٹ دیکھنے والے. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ. کیا نام اس کا؟ اسامہ بن قتادہ اس کا نام تھا. تو اس کے پاس گئے. وہ بھی لوگ سب کے سب صحابہ اکرام ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص خود ہیں. تو حضرت سعد کے بارے میں آپ بتائیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا انہوں برابر نہیں، نعوذ باللہ. مال غنیمت آیا تو صحیح نہیں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہوں، مال غنیمت آیا تو صحیح ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے، اور اپنے بچوں سے جنگ میں شریک نہیں ہوتے، اور خود ہیں سو پہ جنگ میں شریک نہیں ہوتے. حضرت سعد کے جنگی کارناموں کے بارے میں بول لے تو بیٹا تو فجر کی نماز ہوتی. وہ اس سے بہادر صحابی ہیں آپ، لیکن انہیں کیا بول رہا؟ جنگ میں نہیں شریک ہوتے اور مال غنیمت برابر نہیں ڈسٹریبیوٹ کرتے، اور ان کے پاس کوئی مسئلہ جان دے انہوں اس کے اندر انصاف نہیں کرتے. 3 سیریس اینڈ سیویئر ایلیگیشنز کس کے اوپر؟ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 3 ایلیگیشنز لگائے. اللہ اکبر. بخاری شریف کی حدیث، اگین بار بار ریمائنڈ بھی کرنا پڑتا، ٹھیک ہے. ایسے 3 ایلیگیشنز لگایا سیریس حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، یعنی جنگ میں شریک نہیں ہوتے، ہم نہ بھیج کو پہ بیٹھتے ہیں. ایک دوسرا، جو مال غنیمت جنگوں میں آتا اسے صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے، اور تیسرا، جب ان کے پاس کوئی مسئلہ جاتا ہے تو مسئلے میں صحیح انصاف نہیں کرتے. یہ بولا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ سنے. اللہ اکبر. کبھی بھی یاد رکھو، بہت ڈینجر. اب بھی وارننگ دے رہا ہوں، اپنے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی. یاد رکھیے اس مقدس رات میں کسی اللہ کے ولی اور نیک انسان کی بد دعا نہیں لینا. اللہ کے ولی اور نیک انسان کی بد دعا لیے ایسا حال ہوتا ہے، یاد رکھو، بہت برا حال ہوتا. ہاں جی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا بولا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا. اوپر سے بیک گراؤنڈ معلوم ہوتا کہ نہیں کہ مستجاب الدعوات ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آسمان کی طرف دیکھے اور کہا اللہم ان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر تیرا بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر تیرا بندہ جھوٹا ہے. دعا بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، بد دعا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا دیکھو کتنی انٹرسٹنگ، عجیب. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان عبدک ھذا کاذبا فاطل عمرہ، اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے تو اس کی عمر لمبی کر. اس کی عمر کیا کر؟ لمبی کر. وَعَطِلْ فَقْرَهُ، اور اسے فقر میں مبتلا کر، فقر میں بھکاری بنا. انہیں کیا کرنا؟ انہیں مرنا نہیں، جلدی مرنا نہیں، اس کی عمر لمبی ہونا. دوسرا انہیں کیا کرنا؟ بھیک منگنا ہے، اسے بھکاری بنا. فَعَطِلْ فَقْرَهُ. تیسرا وَعَرِّضْ عَلَيْهِ الْفِتَنَ،
اور اسے عجیب و غریب فتنوں میں مبتلا کر, اسے فتنوں میں مبتلا کر. 3 دعائیں, اس کی عمر لمبی کر, اس سے فقیر بنا, بھیک منگنا انہیں. تیسرا یہ کہ اس کے اوپر فتنوں کو اللہ رب العالمین کی کر. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, بہت امپورٹنٹ بھی ہے, جو لوگ دینی میدان میں ہوتے ہیں, جو لوگ اللہ اکبر دنیا کے اندر جو دینی باتیں کرتے ہیں اور ان کی بات قرآن و حدیث کی بات وہ پھیلاتے ہیں, دنیا ان کو ایک دینی شخصیت کے نام سے جانتی ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اگر ان کی اپنی ذات کے اوپر ہوتی تو چھوڑ بھی دیا ہوتا. آپ ایک شخصیت ہے, دینی شخصیت, صحابی رسول ہیں, ایک زمانہ آپ سے فیض یاب ہوتا ہے, آپ کو دیکھتے ہیں لوگ, ان کچھ کیا بھی متہم کر چھوڑے, تو ان کچھ کیا بھی ایک ایلیگیشن لگا چھوڑنے کا, ان کے اوپر الزام ڈال چھوڑنے کا, اس سے کیا ہوتی, پوری امت متاثر ہوتی. یہ ان کو اتنا اچھا سمجھ چھوڑے تھے, ہمیں کسی بھی اچھا نہیں سمجھنا دستا, آج سے ہمیں بھی اچھا نہیں بننا دستا. اس طرح کا بھی معاملہ ہو سکتا کیونکہ یہ اچھا آدمی ایسا ہے, نعوذ باللہ, ایسا سوچ آ جاتی. تو حضرت سعد نے اسے بہت سیریسلی لیا اور وہاں پر یہ کہا, اللہم ان عبدک ھذا کاذبا فاعطل عمرہ واعطل فقرہ وعرض علیہ الفتن. تو بعد میں کیا ہوا معلوم, صحابہ کی گواہی بعد میں, مرتا تھا نہیں کہتے ہیں, مرتا تھا نہیں, سڑکاں پر, چوراہوں پر, روڈوں پر پڑے رہتا تھا, مرتا تھا نہیں. اس کی عمر اتنی لمبی ہوئی اس کی عمر, بھیک منگ لیتے پڑے رہتا تھا. انکیاں پو کے پلکا ہی نہیں ہے, پلکا انکیاں پو کی آپ کو کلیاں پو پڑے تھے کہتے, انکیاں پو کے پلکا کلیاں پو پڑے تھے, پڑھ کو بھیک منگتے رہتا تھا کہتے. اور بھیک جب منگتا تھا تو بولتا تھا, شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت سعد, شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت سعد. بوڑھا آدمی ہوں, بہت پریشان ہوں, فقر میں مبتلا ہوں, فتنوں میں مبتلا ہوں, مجھے سعد کی دعا لگ گئی ہے, مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی, مجھے کیا بھی بھیک ڈالو, کر بھیک منگ لیتے پڑے رہتا. مرتا تھا. بخاری کی حدیث بول رہا ہوں. ہاں, حلال کھانے کا کمال دیکھیے, حلال کا کمال, ہاں یہ ہے حلال کا کمال. حلال کھاؤ, ایک ہر وقت میں کیا کر, میرا بچہ کیا کر رہا ہے, بابا چاکلیٹ کہاں سے لایا تو, یہ چاکلیٹ کہاں سے کھا. خاص طور سے بچوں کو دیکھنا, بچوں کو بازو والے انکل دیے رہتے ہیں, بازو والے انٹی دیے رہتے ہیں, کیا کیا تو بھی بچے کھاتے رہتے ہیں. ہمارے بچوں کے حلق سے حلال لقمہ ہی اترے. یو ہیو ٹو میک شور, یہ یاد رکھیں بہت. میرا بچہ جو ہے ایک لقمہ حرام کا, جو میری بیوی اسے دودھ پلا رہی ہے, انہیں 1 روپیہ اس کے پیٹ میں حرام کا نہیں گھیرنا, وہ بھی میک شور کرنا. سمجھ میں آ رہی بات, تب جا کر وہ تاثیر بچوں کے اندر آتی مستقبل میں. سمجھ میں آ رہی بات, نہ خود حرام خور بنے نہ ہی بچوں کو حرام خور بنائیں. بہت امپورٹنٹ ہے. فقیر صحیح, غریبی صحیح, کیا بھی ہونا ہمارے اوپر, اللہ رب العالمین رازق ہے صاحب, اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے, لیکن کمپرومائز حلال و حرام کے معاملے میں نہیں. حلال و حرام میں تو چھوڑیے, کیسا معاملہ ہے, تقویٰ کیا ہے, تقویٰ یہ ہے کہ ایک آدمی حلال کو بھی ترک کر دے اس ڈر سے کہ وہ کہیں حرام نہ ہو. یہ تقویٰ ہے, تقوی کا نیکسٹ لیول ہے. یہ بھی تقویٰ کیا ہے کہ ایک آدمی حلال کو بھی چھوڑ دے اس ڈر سے کہ کہیں وہ حرام نہ ہو. یہ ڈیفینیشن پیش کرے صحابہ کرام تقوی کی. سمجھ میں آ رہی بات, تو بالکل حرام سے ہم دور رہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مستجاب الدعوات میں سے تھے, اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں. اس کے علاوہ بہت ساری صفات ہیں جن صفات کو ہم اختیار کر کے کیا بن سکتے ہیں, مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں. اب دلائل بہت سارے سلسلے میں پیش کیے جا سکتے ہیں. جب ہم دعا کر رہے ہوں, یاد رکھیں چند چیزیں ہیں دعا کے وقت, اب وہ بھی بتا کر میں بات کو مختصر کر دیتا ہوں یہاں سے. جب ہم دعا کر رہے ہیں تو جوامع الکلم رہنا دعا کے اندر, جوامع الکلم, انبیاء کی دعائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, وہ یاد کرنا, ان دعاؤں کو اس کے مطلب کے ساتھ معلوم رہنا. ہم دعا, ہماری نمازوں کے اندر کتنی دعائیں ہم پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے عربی دعائیں ہم, لیکن اس دعا کا اثر ہماری زندگی میں ہے کیا, اس دعا کا اثر ہی نہیں ہے. جبکہ ہمیں بہت بڑی اور بہت وزنی دعائیں پڑھتے ہیں, کہیں کو اثر نہیں ہے. اس لیے اثر نہیں ہے کہ وہ دعا کا مطلب اس معلوم نہیں ہے. میں اللہ کو مانگ رہا ہوں, میں اللہ رب العالمین کو مانگ رہا ہوں, مجھے معلوم نہیں ہے. سب سے پہلی بات, جو بھی دعائیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں, بہترین سے بہترین دعائیں, ہمارے مسائل کا حل ہے ان دعاؤں کے اندر. ان دعاؤں کو یاد کریں, اس کے مطلب کے ساتھ آپ کو معلوم رہنا, اور اللہ رب العالمین کو پکاریں. اور دعا کیسی ہو, جوامع الکلم, جامع کلمات رہنا دعا کے اندر. کیسے رہنا, اسٹرانگ قرآن و حدیث کے الفاظ. معلوم ہے آپ کو آج کل دعا کا الگ ٹرینڈ ہے, میں نے بہت سارے مرتبہ اس کو بتایا ہے, خطابات کے اندر, خطبے کے اندر بھی, شاید پچھلے ہی جمعہ شاید یہ بات بھی آئی تھی کہ حضرت
قرآن مجید کی ایک آیت ہے, چلیے اس آیت کو لے لیتے ہیں, اس کے بعد وہ دلیل میں پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. آیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعوا اللہ وادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اللہ رب العالمین سورہ اعراف میں فرمایا وادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین. وادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین. اپنے رب کو پکارو. دو صفتیں رہنا ہماری دعا کے اندر. کیا دعا مانگتے رہتے ہیں؟ عجیب و غریب ہمارا معاملہ ہے. دعا کے اندر وہ فیل ہی نہیں ہے, وہ کیفیت ہی نہیں ہے. ہماری زبان ہل رہی ہے, ہمیں مانگ رہے ہیں کچھ, لیکن دل حاضر نہیں ہے ہمارا. ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں ہے جو انبیاء کے اندر ہوا کرتی تھی. انبیاء اکرام کی ایک ایک دعا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اپنے رب کو پکارو تضرع کے ساتھ, گڑ گڑا کو گڑ گڑانا. ایک بندہ جو اپنے مدعے کو لے کر اپنے رب کے سامنے آیا ہے, لیکن وہ جان دے کہاں بھی کسی کے پاس, کسی پولیٹیشین کے پاس جان دے, اس کے آفس میں کیوں ٹھہرتے ہیں؟ دیکھو ہاں, کسی بڑے آفیسر کے پاس جان دے, وہاں گڑ گڑانے کا نہیں, پواں پڑھنے کا بس تھا, وہ بھی پڑھ کاتے ہیں تھوڑے دینے, الگ بات ہے. ہاں پواں بھی پڑھ کہیں گے صاحبرا صاحبرا صاحبرا. ارے میں جب یہ منظر دیکھتا ہوں, اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے ہمیں باعزت پیدا کیا ہے, اور ہماری ماں نے ہمیں آزاد جنا ہے. کسی کا غلام ماں نے ہمارے جنا نہیں ہے, ہم کسی کا غلام نہیں. عجیب و غریب قسم کی ذی حضوری, عجیب و غریب قسم کی چاپلوسی. صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس چیز کا تصور نہیں تھا, تصور نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے, اللہ کے نبی کو یہ بات قطعاً پسند نہیں تھی کہ کوئی کھڑا ہو. ہاں کوئی کھڑا ہو یہ پسند نہیں تھی اللہ کے نبی. اور اللہ کے نبی نے صحابہ کو ٹرین کیا تھا, جب اللہ کے نبی آتے تھے کون بھی کھڑے ہوتے تھے نہیں. یہ مزاج صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے ٹرانسفر کیا تھا. یہ ہمارے پاس عجیب معاملہ آج آ گیا ہے ہمارے قوم کے اندر. جی حضوری, چاپلوسی کی انتہا, اور جو تضرع, جو جھکنا, جو ذلت, میں بہت ذلیل, میں منکسر, متواضع, میں رب کے سامنے رہنا. جی میں یہ عجیب و غریب سب کے سامنے جا کر جھک رہا ہے, سب کے سامنے جا کر جھکتا ہے. لیکن یہ معاملہ تضرع کا معاملہ, گڑ گڑانے کا معاملہ کس کے سامنے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے. اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا, اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو, خفیہ اور آہستہ سے پکارو. یہ معاملہ تمہارے اور تمہارے رب کا معاملہ ہے. یہ معاملہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. بالکل آہستہ کے ساتھ, زور زور سے بھی بول کو دعا کر کو سب جنے معلوم ہے جیسا دعا کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین. اللہ رب العالمین دعا میں حد سے گزرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا. دعا میں حد سے گزرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند کیسا نہیں کرتا؟ اور دعا میں حد سے گزر جانا کیا ہے یہ بھی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ دعا کے اندر جامع کلمات استعمال کریں, قرآن و حدیث کی کلمات استعمال کریں. ہمیں کیا کرتے ہیں بعض دفعہ, لمبی چوڑی دعا کرے تو بہت اسٹرانگ ہے, چنگی دستا کر. ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے, دعا کیسی رہنا, بہت لمبی رہنا ہو. بہت لمبی دعا اگر ہے, اس کے اندر بہت زیادہ اجتماعی دعا کا ایک کانسیپٹ ہے ہمارے پاس. اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا یہ کانسیپٹ, یہ نیا کانسیپٹ ہمارا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی اجتماعی دعا کی محفلوں کا کانسیپٹ تھا ہی نہیں. ایک انفرادی دعا ہے, ایک بندے کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ. اب بھی کا نیا کانسیپٹ سے آپ کو معلوم ہی چاہے تو پرسوں بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, یہ بھی اس کی ذرا ہٹ کو ہے ایک جگہ پر. دعا کیسا دعا؟ 1 گھنٹے کی دعا. کیسی دعا ہو؟ 1 گھنٹے کی دعا. دعا کرنے والے دعا کرنے چاہیے انہوں کاشی بھی بنگلور سے چاہیے انہوں. ہاں دعا کرنے والے بنگلور سے, دلی سے دعا کرنے والے اور یہاں سے سب لوگ بے نماز ہیں, اور ان کی زندگی میں حلال و حرام کی تمیز نہیں, جواری, سب لوگ. اب ان کو کیا ٹرین کیا گیا معلوم؟ میں کیا کی نہیں کرتا کہ نہیں, وہاں دعا میں جا کے شریک ہونا ہوں. وہ دعا میں جا کے شریک ہوا, میرے ساتھ خون معاف. ان کا کون سا گاڑیاں لے جانے والے, سوب جنے جانے والے. اب وہاں 1 گھنٹے کی دعا ہونے والی, اور میں یہ ساری باتیں بول رہا ہوں تو میں ساری دلیل کے ساتھ ہی بیان کروں گا. ہاں ابھی ٹینشن گڑبڑ نہ کرو, دلیل بھی بول رہا ہوں. ہاں ایسا کیسا بول رہے, 1 گھنٹے کی دعا کے بارے میں بول رہا ہے, ایسا کیسا یہ غلط ہوتا ہے. ابھی دلیل آ رہی, پوری بات سن کو جانا, دلیل بھی آ رہی. ٹھیک ہے, تو انہ لا یحب المعتدین. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ دعا میں حد سے گزر جانے والوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا. اور میں نے آپ سے کیا کہا کہ دعا کے اندر قرآن و حدیث کے الفاظ کو استعمال کیجئے. دعا کو بہت لمبی چوڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ انہی دعاؤں کو ریپیٹ کیجئے تضرع کے ساتھ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تڑپ کے ساتھ ایک بولو قرآن و حدیث کی دعا, ربنا حب لنا من ازواجنا. کیا زبردست دعا ہے معلوم,
रब्बना मेरा बेटा इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, बेटा आलिम बनना, ये बनना, वो बनना, बीवी ऐसा रहना, बीवी बहुत फरमाबरदार रहना, बहुत नेक रहना, बहुत कुछ है नहीं बात, और मैं कैसा रहना, मैं सब में भारी रहना, सब कुछ है नहीं, ये सब एक ही दुआ में देखो है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ऐसी जबरदस्त दुआ है फैमिली के वास्ते, बीवी बच्चों की स्पेशल दुआ कुरान से, सूरह फुरकान से, ठीक है। मेरा बच्चा बीमार नहीं पड़ना, मेरा बच्चा सेहतमंद रहना, ठीक है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन, ऐ अल्लाह मेरी बीवियों को और हमारे बच्चों को हमारे आंखों की ठंडक बना, मेरे बच्चे को मेरे आंख की ठंडक बना, मैं उसे देखा तो मेरे आंखें ठंडे होना, ठीक। इतनी दुआ। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत दुनियावी एतबार से सक्सेसफुल हो, अच्छा, तो वो बोलने की जरूरत नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतना बोलो। अगर आपकी आंखों की ठंडक इसी में है कि आपका बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बने, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बेटे को डॉक्टर बनाएगा, क्योंकि आपकी आंखों की ठंडक कहीं में है, आपके बच्चे को डॉक्टर बनते हुए देखकर। आपका बच्चा सेहतमंद है, बहुत ज्यादा सेहतमंद खेल रहा है आपके सामने, बहुत पसंद है आपको ये बात कि मेरा बच्चा सेहतमंद हो, उसकी वजह से मेरे आंखें ठंडे रहते हैं, उसे देखा तो सेहतमंद रहा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, ठीक है। ये कुर्रत अयुन में सारी बातें, डॉक्टर आया, इंजीनियर आया, सो भी से आया, दुनिया की कामयाबी आखिरत की कामयाबी सभी छे उस दुआ के अंदर। तो ये दुआ बार बार रिपीट उसके मतलब के साथ आप करो, जवाम अल कलीम को इस्तेमाल करो। तो यहां पर वापस आते हैं, उसको दलील भी देना तो अभी पेंडिंग है दलील, ठीक है। तो इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुअतदीन को पसंद नहीं करता। मुअतदीन का मतलब हद से गुजर जाने वालों को पसंद नहीं करता है दुआ के मामले में। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, समिअ अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल रजी अल्लाह तआला अन्हु इब्नहु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल ने अपने बेटे को सुना, बेटा दुआ कर रहा, बेटा क्या दुआ कर रहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल क़स्रल अब्यद अन यमीनिल जन्नति इज़ा दखलतुहा। क्या दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल क़स्रल अब्यद अन यमीनिल जन्नति इज़ा दखलतुहा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत में एक सफेद महल का, सफेद महल जन्नत के राइट साइड, जन्नत के राइट साइड मुझे तू एक सफेद महल अता फरमा जब मैं जन्नत में दाखिल हूं। ये दुआ बोल रहे हैं उनके बेटे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल के सामने उनके बेटे दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे सफेद महल होना, और वो भी कहां होना, राइट साइड होना जन्नत में जब मैं दाखिल होऊंगा। अल्लाह के नबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल ने सुना, क्या मांग रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन को, ऐ बुनैया, ऐ मेरे बेटे तू क्या मांग रहा है, सलिल्लाहिल जन्ना, अल्लाह से जन्नत मांग, अल्लाह से क्या मांग, जन्नत मांग। राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट, बैक, क्या भी जरूरत है नहीं है, अल्लाह को डिटेल्स की भी जरूरत है नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या मांग, जन्नत, सलिल्लाहिल जन्ना व तअव्वज़ु मिन नार, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से आग की पनाह मांग, अल्लाह से जन्नत मांग और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तू आग की पनाह। नहीं अल्लाह, जन्नत में जब मैं जाऊंगा तो मुझे एप्पल बहुत ज्यादा पसंद है अल्लाह, दुनिया में मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, ये सब क्या जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं, मैंगोज जो हैं वो महंगे आते हैं, मैं ये की अल्लाह से बात करने की चीज है ये कुछ भी नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप जन्नत मांगे, जन्नत जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगेंगे, रेस्ट एवरीथिंग इज अंडरस्टूड, समझ रहे नहीं। और मांग भी किसी सर किससे रहे हैं दुनिया के अंदर, आप किसी एक पढ़े लिखे आदमी को समझिए, एक जरा पढ़ा लिखा हुआ आदमी है, मैथ्स का प्रोफेसर है, मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड और एजुकेटेड है, उसे जाको तुम्हें उसके पास जाको कुछ बात कर रहे हैं, देखो कैसा है, दो जने थे, बाद में भीख लाया, अब कितने जने हुए, तीन हुए तो दो जने थे, भीख लाया, अब कितने जने हुए, तीन हुए तो तीन, बाद में उसमें से दो जने गए, 1 लाख बचा, तो उसे बहुत ज्यादा वो चीज समझाने लगे, तो उसे मैथ्स का प्रोफेसर है, उन्हें बहुत क्वालिफाइड है उस मामले में, समझ में आ रही बात, पूरी दुनिया उससे फैज़याब हो रही है उस सब्जेक्ट के अंदर, उसे इन्हें 1+2, 2+3, 4+5 और इज इक्वल टू व्हाट इन्हें बोल रहा, उसे उस नीचे के लेवल में जाकर उसे समझा रहा, उसे सामने वाले अच्छा लगता है, ए बाबा कहता हूं ये मुझे इतना डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं है, समझ रहे। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन है हमारे दिल की जज्बात को, हमारे हर बात को समझता है। आप ये सब होना नहीं तुम ना, ठीक है, वो दिल में रखो, अल्लाह से जन्नत मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नत मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो सारी चीजें देता है, ठीक है। ऐ मेरे बेटे अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नत मांग, ये व्हाइट इच महल होना, राइट साइड इच होना, ये सब सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन को मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है, सहाबी भी अल्लाह के बच्चे को रोक रहे हैं, तो सहाबी भी, अब्बा मुझे तुम्हें जो रोक रहे हैं, वो मिजाज था सहाबा के अंदर, अब्बा जो तुम्हें मुझे रोक रहे हैं, दलील पूछा तो बेटा
یہ تمہیں ایسا بولنے سے جو مجھے روکیں یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے کیا؟ تو بیٹا بھی پوچھا تو اسی لیے پوچھنے سے پہلے بولے فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت میں ایسی قومیں بھی آئیں گی الَّذِينَ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ، جو طہور میں پاکی اختیار کرنے میں اور دعا کرنے میں حد سے گزر جائیں گے۔ میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو دعا مانگنے میں اور پاک ہونے میں پاک نہیں ہوا، اس طرح سے حد سے زیادہ پانی استعمال کرنا، حد سے زیادہ پانی کو ویسٹ کرنا پاکی کے سلسلے میں، یہ بھی چیز صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا دعا کرنے میں کیا ہے، بہت سارے لوگ حد سے گزر جائیں گے، ایسے لوگ بھی میری امت میں آنے والے، اللہ کے نبی نے کہا، اسی لیے ایسا بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے تو جنت مانگ اور جہنم سے پناہ مانگ، یہ کہا۔ تو دعا اسی رہنا جوامع الکلم، قرآن و حدیث کے الفاظ لو، قرآن و حدیث کے الفاظ اور تضرع کے ساتھ گڑ گڑا کر اس لفظ کا مطلب معلوم رہنا، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر۔ انبیاء کی دعائیں دیکھیں آپ قرآن کے اندر بھر کوئیں، انبیاء کی دعائیں، ربی حبلی من الصالحین، جسے بچے نہیں ہیں، ربی حبلی من گڑ گڑاؤ، گڑ گڑا کر دعا مانگو اللہ رب العالمین سے، گڑ گڑا کر ربی حبلی من الصالحین۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی سب سے زیادہ صالح اولاد عطا فرمائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہ دعا کے نتیجے میں۔ اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرمائی ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ دنیا کی سب سے صالح اور دنیا کی سب سے بابرکت جتنے بھی انبیاء ہیں نہیں، ان کے سے اولاد کن کے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے۔ سارے انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد، سارے انبیاء کس کی اولاد؟ اسحاق علیہ السلام کی۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کون؟ سب انبیاء کے سردار۔ یہ دعا کس کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی، ایک 10 پیج کی دعا۔ آج اللہ رب العالمین کو اولاد مانگنے جا رہا ہوں، میں خلیل اللہ بھی ہوں، پھر لمبی چوڑی دعا کر چھوڑی نہیں، ربی حبلی من الصالحین، کتنی دعا ہے۔ ہاں، نتیجہ کیا ہے؟ دنیا کی صالح ترین اولاد، جس سے زیادہ صالح اولاد کا تصور نہیں ہے، نبی اولاد اور دنیا کی سب سے بابرکت اولاد، کتنا دعا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے قرآن میں، اس کی بھی چھوٹی دعا بولتے ہیں، دیکھو میں کتنی، دیکھو دعا، انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر۔ کتنے ورڈز ہیں، سینٹنسز بھی نہیں ہے، بات ورڈز میں آئی، اور ورڈز بھی کیسے؟ چھوٹے چھوٹے ورڈز، لمبے چوڑے ورڈز بھی نہیں۔ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، یہ لوگ مجھ پر غالب آ گئے، میں کیا ہوں؟ مغلوب ہوں، میری مدد کر۔ خلاص معلوم ہے یہ دعا کے نتیجے میں کیا ہوا؟ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا اس دعا کے بعد۔ انسانیت جس سیلاب کا تصور نہیں کر سکتی، سب کو ڈبایا اللہ رب العالمین، سب کو ڈبایا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سمیت ڈوب کو گئے سب جنے۔ دعا کیا ہے؟ انی مغلوب فانتصر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ رہتا ہے دعا ہے، جوامع الکلم اسے کہا جاتا ہے۔ جب ہم دعا کریں تو اللہ رب العالمین سے جوامع الکلم کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کو پکاریں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور بھی قرآن مجید کی جو سورہ فرقان کی میں نے بہترین دعا آپ کے سامنے پڑھی، اس کے علاوہ بھی اب خیر وہ ساری دعاؤں کا اگر تشریح کرتے ہوئے ترجمہ کرتے بیٹھ جائیں گے تو بہت لمبا وقت اس سلسلے میں درکار ہے۔ تو دعاؤں کے اندر جوامع الکلم کا، اللہ کے نبی سے ثابت شدہ دعائیں اور قرآن مجید سے ثابت شدہ دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، اور جب ہم دعا کرنے بیٹھیں تو ہم حلال کھانے والے ہوں۔ اور اس طرح سے بہت سارے اوقات بھی ہیں دعا کے، صحیح اوقات جس کے اندر دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے، اور بہت ساری سنتیں ہیں دعا کے اندر۔ جب ایک بندہ جب دعا کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایک چیز سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی دعا کر رہا ہے، اللہم ان شئت فاغفر لی، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اے اللہ تو چاہے تو، کہ تجھے نہیں ہونا بول تو اللہ رب، اور وہ دینے پر قادر ہے۔ اے اللہ مجھے معاف کر، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، مجھے معاف کر، اے اللہ میری مغفرت کر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دعا میں ایسا نہ کہے تم میں کا کوئی یہ اللہم ان شئت کر کو نہ کہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا فلیعزم مسئلہ، جو چیز وہ دعا میں مانگ رہا ہے اسے بالکل پختگی کے ساتھ، اے اللہ مجھے یہ ہونا، اور تو وہ دینے پر قادر ہے، تو رحیم و رحمان ہے، تو وہاب ہے، تو مجھے یہ دے، اگر تو مجھے نہیں دے گا تو میں محروم رہ جاؤں گا، تیرے سوا کون ہے جو مجھے عطا کر سکتا ہے۔ اس فیلنگ کے ساتھ اب اللہ رب العالمین کو مانگے، اور یہ الفاظ بھی میں بولا لیکن فیلنگ ریت کافی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، اے اللہ مجھے یہ چاہیے، اور وہ جو ڈسکرپشن میں ابھی جو بولا تم نے،
تو ہی دینے پر قادر ہے وغیرہ. بس اللہ رب العالمین کو کہہ دیجئے تضرع کے ساتھ کیا پوچھ آئیے, اللہ رب العالمین عطا کرے گا یہ. اور جیسا میں نے تبھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ یقین کے ساتھ دعا کو سب سے زیادہ افیکٹو بنانے والی چیز کیا ہے؟ دعا کی اجابت پر یقین. یہ جو دعا میں اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہوں یہ قبول ہو کر رہے گی. میرا رب, میں میرے رب سے مانگ رہا ہوں, میں میرے رب سے مانگ رہا ہوں جو میرے بہت قریب ہے اور جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے, میں اس سے مانگ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ. اس حال میں اللہ رب العالمین سے مانگو کہ تمہیں اجابت کا یقین ہو, پختہ اللہ رب العالمین یہ چیز مجھے دے گا ہی دے گا, اللہ رب العالمین یہ چیز مجھے عطا ضرور کرے گا. اس کے ساتھ مانگنا, اس ایقان کے ساتھ مانگنا. اچھا ایقان کے ساتھ مانگیا میں, اب گھر گئے تک وہ چیز جو میں اللہ سے مانگوں, جو میں بھی مانگوں تو میں گھر گئے تک آیرتی کا نہیں دیکھیں گے. ایسا میں گھر گئے تک وہ چیز کیا آئرنا آئرنا, گھر جا کے دیکھے نہیں چیز کل لیں گے اچھا کل لیں گے 2 دن میں دعا کریں میں بارش نہیں وہ چیز. نہیں, یہ بہت خطرناک چیز ہے دعا کے معاملے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعجال سے منع فرمایا. استعجال کا مطلب گڑبڑ نہیں. دعا کی قبولیت میں دعا مانگنا ہے اور اس کی قبولیت پر ایمان. تجھے معلوم ہے صحیح ٹائم اس کا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین وہ جو چیز تمہیں عطا کرے گا اس کا صحیح وقت تمہیں معلوم ہے؟ فیوچر تو دیکھے نہیں. اللہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, میرا پاسٹ کیا ہے, میرا فیوچر کیا ہے, ٹھیک ہے. ہر چیز دوا بھی دینا بولے تو ٹائم سے دینا پڑتا, ٹھیک ہے, اس کا کریکٹ ڈوز بھی رہتا, اسے مس مینیج اب مس ہینڈل نہیں کر سکتے ہمیں. تو اللہ رب العالمین تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں دے گا, یقیناً وہ اس بات پر قادر ہے, لیکن کیسا؟ اس کے صحیح وقت پر اللہ رب العالمین تمہیں وہ چیز دے گا. اور وہ چیز جو تم نے اللہ سے مانگی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے, یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. تو اس کے بدلے میں جو اللہ رب العالمین تمہیں دینے والا ہے, کیا دینے والا ہے اللہ رب العالمین معلوم آپ کو؟ اس کے بدلے میں آپ کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچانے والا ہے اللہ رب العالمین. ایک بہت بڑا نقصان جس کے اندر تم مبتلا. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جی ہاں, کہ اگر دعا قبولیت کے 3 طریقے ہیں. ایک تو جو چیز ہم نے مانگی ہے اللہ رب العالمین ہمیں وہ عطا کرتا ہے, نہیں تو اللہ رب العالمین یکشف السوء مثلہ, اس کے مطابق ایک برائی, ایک آفت, ایک مصیبت جس کے اندر میں مبتلا ہونے والا تھا اس مصیبت کو اللہ رب العالمین ٹالنے والا ہے, ٹھیک ہے. یا پھر جو تیسری چیز ہے, آخرت میں وہ دعا میرے کام آئے گی, اور کل قیامت کے دن جب بندہ وہاں جائے گا تو آخرت میں تو یہ ساری چیزوں کی تو ضرورت ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ ایک بندہ سوچے کاش میری مزید بہت ساری دعائیں نہ قبول ہوئی ہوتی, کیونکہ یہاں میں اپنی ساری نہ قبول ہوئی جو دعائیں تھیں ان کو دیکھ رہا ہوں, آج مجھے ان دعاؤں کی ضرورت ہے. تو گڑبڑ نہیں, استعجال دعا کے اندر ہرگز نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب ہم دعا مانگیں, دعا کے آداب میں سے یہ ہے ان نیچرل چیزاں, عجیب و غریب چیزاں. اے اللہ مجھے انبیاء کا مقام عطا فرما, نعوذ باللہ من ذالک. اے اللہ مجھے انبیاء کا مقام عطا فرما. یہ کیسی دعا ہے؟ تھوڑے لوگ عجیب دعا مانگتے رہتے ہیں, اس طرح کی بھی چیزیں. اے اللہ مجھے انبیاء کا مقام. ایک بوڑھا, اے اللہ مجھے واپس جوان کر دے, اس طرح کی دعا. اے اللہ مجھے واپس جوان کر دے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے ابھی 10-15 سال کا ہے, اے اللہ مجھے فوراً 30 سال کا کر دے. یہ کیا دعا ہے؟ اس طرح کی دعائیں نہیں, ٹھیک ہے. اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقطیعۃ رحم, قطیعۃ رحم, اے اللہ وہ جو 2 بھائی ہیں ان کے درمیان آپس میں محبت ختم کر دے. یہ رشتے ناتوں کو توڑنے کی دعا, یہ اللہ رب العالمین نہیں قبول کرتا. یہ اللہ رب العالمین کے پاس رشتوں کو ختم کرنے کی دعا نہیں, الفت کی دعا کرو. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں الفت ڈالے, رشتوں کو جوڑنے کی دعا کرو, رشتوں کو توڑنے کی دعا نہیں کرنا اللہ رب العالمین کے پاس. تو یہ دعا کے یہ سارے آداب ہیں. اور ہمیں تو پہلی بات نمازاں پڑھتے نہیں, 5 وقت کے دن میں 600 سورج کی روشنی میں نمازاں نہیں پڑھتے ہیں, لیکن ایک ٹائم ہے, وہ جو ٹائم ہے اللہ اکبر, اتنا زبردست ٹائم انبیاء نے اور صالحین نے, سلف نے دنیا کے اندر ایسے ایسے انقلاب برپا کیے اسی ٹائم کی وجہ سے. ہو کون سا ٹائم؟ تہجد کا جو وقت ہے. مسلم بخاری کی روایت کہ اللہ کے نبی ینزل ربک تبارک و تعالی الی السماء الدنیا, اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اللہ رب العالمین, اور اللہ رب العالمین پکارتا ہے, فینادی, اللہ رب العالمین ندا لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے, فاستجیب لہ, اور میں اس کی دعا کو قبول کروں. کون ہے جو میرے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین پکارتا ہے. اس وقت
اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کسی سے مخفی نہیں ہے. ہمیں پہلی بات تو نمازیں نہیں پڑھتے, ہمارا معاملہ بالکل وہ تو الگ ہے. فجر کی نمازوں کا مسئلہ ہو بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے, لیکن اگر یہ چیز ہے, کوئی تہجد گزار اگر ہے, اللہ اکبر, آپ یاد رکھیں دعا ہی کا معاملہ نہیں ہے, صرف دعا ہی کا معاملہ نہیں ہے. آپ کی زندگی میں جو سکون ہوگا, آپ یاد لکھ لیں اس چیز کو, یہاں سے لے کر جائیں. آج کے اس درس سے اللہ رب العالمین نے جسے توفیق دے دی اسے توفیق دے دی. سبحان اللہ. ہم سب اللہ رب العالمین سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کو تہجد گزاری کی توفیق عطا فرما. ہاں, تہجد گزاری کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پہلے کے دور کے لوگوں کے اندر یہ چیز بہت تھی, آتے آتے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. تہجد گزاری, ہم سب لوگ تہجد گزار میں 5 وقت کی نماز پڑھنا, تہجد پڑھ کو بھی فجر نہیں پڑھیں گے, یہ بھی ایک خطرناک معاملہ ہے. تہجد پڑھا, صبح چھوڑا, بعد میں فجر کو نہیں اٹھا, اس طرح ایسا نہیں ہونا. تہجد گزاری بالکل. پھر وہیں اللہ کے نبی کا معاملہ تھا کہ آپ سیدھی کروٹ وہیں پر لیٹ جاتے, پھر اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز مسجد میں ادا کرتے. تہجد گزاری کا اہتمام کریں. تہجد کے اندر جب ہم دعا کرتے ہیں تو بہت زیادہ با اثر دعا ہوتی ہے. خیر, باتیں بہت ساری ہیں, ابھی بہت ساری باتیں اس سلسلے میں کی جا سکتی ہیں, بہت سارے احادیث پیش کیے جا سکتے ہیں, لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اور یہیں پر میں اپنے خطاب کو روکتا ہوں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو مستجاب الدعوات بنائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ایک بندہ مستجاب الدعوات بنتا ہے. اور اللہ رب العالمین بالخصوص رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر جو دعائیں ہم نے اس کے حضور مانگی ہیں, ہر دعا کو شرف قبولیت سے نوازے, ہر دعا کو اللہ رب العالمین قبولیت سے نوازے. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہاں پر اپنی اپنی مختلف مرادیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کی مرادوں کو قبول فرمائے, ہم سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.